سورۃ النساء کی تفسیر الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا نام نساؤن کے معنی ہیں عورتیں، جمع ہے یہ، مراتن کی جمع، یعنی مراتن ایک عورت اور نساء زیادہ ساری عورتیں۔ اور یہ نام کیوں، اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ اس سورہ میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا ذکر ہے، اللہ نے مینشن کی ہے، جیسے یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں، پھر اسی طرح خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئیں، یعنی کوئی بھی مومن مسلم 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی معاشرے میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کر دی گئی، یتیموں کے حقوق اللہ نے معین کر دیے، وراثت کی تقسیم، یعنی یہ اتنا بڑا معاملہ ہے اور جس کی بیس پر معاشرے میں وہ دنگا فساد ہو رہا تھا وراثت کے اوپر، تو سبحان اللہ، اللہ نے اس سورہ میں بتا دیا۔ اور پھر بڑی اہم بات جو ملتی ہے، اللہ نے فرما دیا کہ یہ میرے قائم کردہ چیزیں ہیں، یہ میں نے فرض کی ہیں، تو ان حدود کو کوئی پار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس، یعنی جو گھریلو جھگڑے ہیں ان کی اصلاح کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ شراب نوشی پر پابندی یہاں پر ملتی ہے اس سورہ میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہے قرآن کریم میں۔ اسی طرح تیمم کے بارے میں ہمیں آیات ملتی ہیں، یعنی سبحان اللہ یہ سورہ بڑی ہی اہم ہے، بہت سارے اس میں احکامات ہیں۔ بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے بہت سارے فرائض کے بارے میں پڑھا، یعنی یہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، کھانے میں بتا دیا گیا، حج، روزہ، جنگ، یعنی بہت ڈیٹیل ہم سورۃ البقرہ میں پاتے ہیں، لیکن یہاں پر اس سورہ میں یوں کہہ لیں کہ مزید ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں جو ہماری سوشل لائف کے لیے بہت زبردست، یعنی اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری سکسیس ہے اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو ان کی ڈیٹیلز ہی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یعنی اے انسانوں ڈرو، تقوی اختیار کرو اس رب کا جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی نفس سے، نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے پیدا کیا، یعنی ایک جان سے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ ابو البشر آدم علیہ السلام۔ اور پھر آگے کہا گیا خلق منہا زوجہا، یعنی اسی سے، یعنی آدم علیہ السلام سے ہی ان کی زوج، ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اور پھر آگے ان کی کریشن، یعنی حضرت حوا آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئیں، اس میں اختلافات ہے مفسرین کے درمیان۔ مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئیں، اور ایک حدیث میں بھی یہی بات آتی ہے، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی اس میں بات آتی ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہے، اور اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور مومنوں کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسی کجی کے ساتھ، یعنی اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس، یعنی دوسری رائے یہ ہے، بعض علماء پسلی سے پیدا کی گئی بات کو حقیقت کی بجائے وہ تشبیہ پر اس کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو پرسونیفیکیشن کے طور پر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کی طبیعت اور فطرت کے اندر جو کجی ہے، جو ٹیڑھ پن ہے، وہ حدیث میں بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات حقیقت نہیں ہے، یہ ایک ایز اے پرسونیفیکیشن مینشن ہوئی ہے کہ جو عورت کی نیچر ہے۔ تو جی بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہی جان سے، یعنی اسی کا جوڑا بنایا، اور اسی سے، پھر اسی جوڑے سے اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز بھی جو قرآن کریم میں آتی ہے، بڑی سمپل سی بات ہے کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جی عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد زیادہ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا، بسا میں نے پھیلا دیے اس سے بہت سارے مرد اور عورتیں، ایون عورتوں کا نام بعد میں آیا، یعنی مرد اور عورتیں اللہ نے دونوں ہی کثیر تعداد میں پھیلائے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس ذات سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، یعنی رشتہ داریوں کو، قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، ان میں بگاڑ پیدا نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، اور یقیناً اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اور دیکھیں صلہ رحمی کے بارے میں احادیث میں کیسی وارننگز آئی ہیں، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ جو صلہ رحمی ادا نہیں کرانے، یعنی رشتہ داریوں کو کاٹ رہا ہے، میں اس کو کاٹ کر رکھ دوں گا، اور جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جو صلہ رحمی ادا نہیں کرے گا۔
یعنی یہ چھوٹی بات ہے کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں سب کو داخل کروں گا جنت میں سوائے اس کو قاطعون، جو قطع کرنے والا ہے، تعلق توڑنے والا ہے، اور اس کے برعکس جو نبھانے والا ہے رشتہ داریاں، حقوق العباد میں یہ بات آ جاتی ہے نا، تو اس کے لیے کیسی زبان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بھئی جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو کیا کرے؟ صلہ رحمی ادا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہمارا دین ویسٹ والا کام نہیں کر رہا کہ بھی سب بس تم اور میں اور بچے، بس یہ فیملی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے بھئی۔ ہمیں تو ہمارا دین ریلیٹیوز کو ساتھ لے کر چلنے کا کہہ رہا ہے۔ اب اس میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں، ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے گا۔ یہ نہیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر وقت آپ کسی کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں، نہیں، حقوق ہیں، رائٹس ہیں، وہ آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کیا رائٹس ہیں؟ حدیث ہمیں بتا رہی ہے نا، یعنی کئی جگہوں پر 5 کا آتا ہے، کئی جگہوں پر اس سے بھی زیادہ بات آ جاتی ہے کہ حقوق کیا ہے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر، یعنی کہ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب دیں، کوئی آپ کو کھانے پر بلا رہا ہے ضرور جائیے، پھر اسی طرح کسی کی اگر وفات ہو گئی ہے تو اس کے جنازے میں شامل ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان چھینک کر رہا ہے اور وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو آپ یرحمک اللہ ضرور کہیے، پھر کسی کو صحیح مشورہ دینا۔ یعنی یہ چند اصول ہمیں ایک حدیث میں بتا دی گئے۔ اس کے علاوہ بڑی خوبصورت احادیث ملتی ہیں، جیسے اللہ فرماتے کہ تم سب بھائی بھائی ہو، پھر حدیث میں آتا ہے حسد نہ کرو، کسی کے ٹو میں نہ رہو، یعنی برائیاں نہ ڈھونڈو، عیب نہ ڈھونڈو، بلکہ عیبوں پر پردہ ڈالو۔ تو یہ ساری بڑی خوبصورت ٹیچنگز ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں جس نے یہ چیز اختیار کر لی نا، جس کا دل ایسا صاف اور خوبصورت ہو گیا، بس پھر اس کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ یہ سادہ سادہ سے اصول پکڑ لیں تو آپ کو انشاءاللہ جو ڈیپتھ میں جا کے جو اصول ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یتیموں کے مال کو ان کو واپس دو، اور ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے، یعنی اپنی بری چیزوں سے مت بدلو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی نہ کھاؤ، یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل بھی آگے آئے گی۔ یعنی یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جب تک کوئی یتیم بچہ کسی کی کفالت میں ہے، کوئی پال رہا ہے اس یتیم بچے کو، تو کہا گیا ہے یہاں پر کہ ان کے جو مال ہیں انہی کی مفاد پر خرچ کر دو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا پھر جو حق ہے انہیں واپس کرو۔ آگے ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ اور کیا ہے کہ ان کی جو اچھی چیزیں ہیں اپنی گھٹیا چیزوں سے مت بدلو۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں سوچنے میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن جس کو اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا، وہ یہ کام ہرگز نہ کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا یتیموں کے بارے میں کتنی احادیث ہیں، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، جتنے اس کے سر کے بال اتنی ہی نیکیاں اس کے لیے۔ پھر اسی طرح سب سے بہترین گھرانہ اسے کہا گیا ہے جس گھرانے میں یتیم کے ساتھ بہترین سلوک ہوتا ہے، اور سب سے بدترین گھرانہ زمین پر وہ ہے جس میں ایک یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو۔ اور اتنی بڑی خوشخبری جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ کیا حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے روز وہ شخص میرے ساتھ ہوگا جو یتیم کے ساتھ، یعنی جس نے یتیم کی پرورش کی ہوگی، اس کی کفالت کے لیے اس نے اسٹرگل کی ہوگی، ایفرٹ کی ہوگی۔ تو سبحان اللہ، یہ خوشخبریاں ہیں ان کے لیے جو اچھے کام کرنے والے ہیں۔ تو جو یتیموں کے بارے میں مزید آگے بھی آیات ہیں، یہاں پر میں نے چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھ دی۔ آگے پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اور اگر تم یتیموں کے بارے میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو، یعنی تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیم کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 یا 3 یا 4 سے نکاح کر لو۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں بتا دیا گیا کہ 4 تک ایک عام مومن مسلم کو اجازت ہے، بیک وقت ایک ہی وقت میں وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ لیکن آگے بھی بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن آگے ذرا دیکھیے گا، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دیتی ہوں اس آیت کی۔ آگے اللہ نے ساتھ ہی فوراً کہہ دیا، ایکسیپشن بھی آگے دیکھو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان 4 کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، کسی کی 2 ہوں 3 ہوں، 4 تک کی تو ایک لمٹ لگا دی گئی ہے، ایک حد ہے، بس اس سے اوپر نہیں بھی جانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر اب انہیں ڈر ہے کسی کو کہ وہ 2 میں بھی انصاف نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہی بیوی کرو، اور ان عورتوں کو زوجیت میں لے آؤ جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ یعنی جیسے یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں ما ملکت ایمانکم،
ٹھیک ہے. اور یہ بات اس سے بہتر ہے، یعنی ایک ہی بیوی سے شادی کر لینا یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم دو کر کے ان میں ناانصافی کرو، کیونکہ اس کے بارے میں بھی یعنی بڑی وارننگ ہے. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے روز ایک شخص آئے گا اور اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوگا، جیسے کوئی فالج زدہ شخص ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا کہ اس نے دو بیویوں میں انصاف نہ کیا ہوگا، یعنی ایک کے ساتھ تو ایک طرف دوسری کو لٹکا دیا اور ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا جی، اس آیت کے مفہوم اہل تفسیر نے ایک سے زائد یعنی 3 مفہوم آ رہے ہیں جو تفہیم القرآن ہے میرے پاس، اس میں جو بات آ رہی ہے. پہلی چیز کیا آ رہی ہے جی، عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی تفسیر میں کہتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی، یعنی وہ ان کی کفالت میں ہوتی یتیم بچیاں. تو کچھ لوگ ان کے مال اور کچھ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا پھر کچھ لوگ اس خیال سے کہ ان کا یعنی کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، تو جس طرح ہم چاہیں ان کو دبا کر رکھ لیں گے، تو ان کے ساتھ وہ نکاح کر لیتے اور پھر ان پر ظلم کرتے. تو اس بات پر پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے تو پھر تم ایسا نہ کرو، یعنی ان کو چھوڑ دو اور پھر دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں تم کر لو. ٹھیک ہے، یہاں پر پھر اللہ نے 4 کی جو بات ہے نا وہ کر دی. اچھا جی، دوسرا مفہوم اس کا کیا آتا ہے، ابن عباس اور ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں شاگرد اکرمہ، وہ تفسیر میں کہتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد ہی نہ تھی، یعنی ایک شخص 10 بیویاں کر لیتا، اور جب بیویوں کی تعداد بڑھ جاتی تو مجبور ہو کر اپنے بھانجوں بھتیجوں اور دوسرے بے بس عزیزوں جو اس کے رشتہ دار ہوتے ان پر دست درازی کرتا. تو اس پر اللہ نے نکاح کے لیے 4 کی حد مقرر کی تاکہ یعنی اس ظلم و ستم سے لوگوں کو بچایا جائے. پھر جی تیسرا مفہوم کیا آ رہا ہے اس میں، سعید بن جبیر اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں جہاں تک یتیموں کا معاملہ تھا تو زمانہ جاہلیت میں بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی یتیم کا حق مار رہا ہے یعنی یا یتیم پر ظلم کر رہا ہے تو اس بات کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. لیکن عورتوں کے معاملے میں ان کے ذہن عدل اور انصاف سے بالکل خالی تھے، یعنی جتنی چاہتے شادیاں کرتے، پھر ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے. پھر یعنی پیچھے ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا نا طلاق کے بارے میں، جہاں پر اللہ نے کہا بھی کہ الطلاق مرتان، 2 بار طلاق دی ہے، ڈیٹیل پیچھے ہو چکی ہے. تو اس میں یہ چیز آتی نہیں، طلاق بھی نہ دیتے، گھر میں بھی نہ بساتے، عورتوں کو تنگ کرتے. تو یہ جو تھی یعنی بات کہ عورتوں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے وہ نہیں ڈرتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کی یہاں پر ایک حد بتا دی. اور اسی بات پر فقہا اور امت کا اجماع ہے، یعنی دے ایگریڈ آن دیٹ کہ ایک وقت میں بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع ہے. یعنی کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا. اس بات پر تمام امت ایگری کر رہی جو فقہا ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مزید آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ جو ورڈ آیا نا او ما ملکت ایمانکم، یعنی جس کو ڈر ہے کہ وہ انصاف نہیں کر سکتا 2 میں یا 3 میں یا جو بھی، تو اب کیا ہے کہ وہ ایک ہی پر رہے، یا پھر او ما ملکت ایمانکم، اس میں اس سے مراد لونڈیاں ہیں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئے اور حکومت کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی، حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں، یعنی یہ مال غنیمت. اور یہ جو ہے بات قرآن کریم میں آپ کئی جگہوں پر پڑھتی ہیں، یعنی یہ اصول ایسا ہے کہ جب بھی کبھی ایسا وقت آیا، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان جنگوں میں گئے اور مال غنیمت کے طور پر اس طرح عورتیں انہیں ملیں، اور یہ اسی طرح پھر رول اپلائی ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. آج جو بھی اصول ہے لیکن اس وقت پھر سے یہ چیزیں ہوگی. آگے کہا جا رہا ہے جی کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، یعنی عورتوں کے جو مہر ہیں خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے دو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی بھی حصہ تمہیں معاف کر دیتی ہیں تو تم اسے مزے سے کھاؤ. یعنی اس کی آپ ڈیٹیل میں بات اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے عمر اور قاضی شرح کا فیصلہ یہ ہے، یہ تفسیر میں بات ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کو پورا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے، یعنی تو ٹھیک ہے، جیسے اللہ نے کہہ دی کہ وہ خوشی سے کھائے، لیکن اگر بعد میں وہ پھر اس کا مطالبہ کرتی ہے اسی چیز کا، پہلے اس نے معاف کر دیا لیکن پھر کہتی کہ مجھے واپس کرو، مطالبہ کرتی ہے، تو وہ شوہر اس کے ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا.
تو بہرحال حق مہر ادا کرنا فرض ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں ادا کرنے کی بھی، یعنی بعض لوگ نکاح کرتے وقت ہی اس کو جب لکھا گیا تو اسی وقت ادا کر دیتے ہیں، بعض لوگ لیٹر آن ادا کرتے ہیں، تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں۔ اہم چیز یہ کہ عورت کو اس کا جو حق ہے وہ دینا ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہیں یعنی تمہاری زندگی کا گزر بسر بنانے کا ذریعہ بنایا ہے، انہیں نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، یعنی اپنے مالوں کو البتہ انہیں کھانے پینے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت دو۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ اس میں ویری کمپریہنسو، یعنی ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے اپنے اندر۔ امت مسلمہ کو اس میں کیا ہدایت کی گئی؟ اگر چھوٹے پیمانے پر ہم بات کریں تو وہ یہ چیز آتی ہے کہ ہر صاحب مال کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنا مال جس کے حوالے کر رہا ہے، یعنی اگر کسی کو وہ اتھارٹی دے رہا ہے خرچ کرنے کی کسی بھی طرح کے افیئرس، یعنی جو بھی دنیاوی معاملات ہیں، تو اس کو میک شور کرنا ہے کہ وہ جس کو اتھارٹی دی جا رہی ہے کیا وہ مال کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح اگر ہم بڑی لیول پر بات کرتے ہیں تو اسلامی حکومت کو بھی اس بات کا خیال رکھنے کا کہا گیا کہ وہ جو یعنی رسپانسبلٹی کسی کے حوالے کر رہی ہے، کسی شخص کے کسی کام کا انتظام اس کے حوالے کر رہی ہے، تو ان کو بھی میک شور کرنا ہے کہ کیا وہ اس کے قابل ہے، کیا وہ کیپیبل ہے، ڈیزرو کرتا ہے، اور کیا وہ اس ذمہ داری کو یعنی اس مال و دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا لوگوں پر، یعنی جو کام اس کے ذمے سونپا گیا۔ تو یہ دو طرح کے مفہوم اس میں پائے جا رہے ہیں۔ تو مختصر بات یہ کہ وہ مال جنہیں اللہ نے انسانوں کے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اس مال کو نادان لوگوں کے یعنی بے وقوف لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے، البتہ انہیں کھانے پینے اور پہننے کے لیے اس میں سے ان پر خرچ کیا جائے اور انہیں نیک ہدایت کی جائے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے یتیموں کے بارے میں ہی کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یعنی یتیموں کی آزمائش کرتے رہو۔ آزمائش سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی ان کو دیکھتے رہو کہ ان کی عقل کس قدر گرو ہوئی ہے، عقلی نشو و نما کو دیکھو، یعنی وہ اس قابل ہیں کہ ذمہ داریاں اٹھا لیں، زندگی گزارنے کی ان میں کیا صلاحیت ہے، تو اس چیز کو تم دیکھتے رہو۔ یہ جو یہاں پر کہا گیا آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو جائیں، اور پھر اگر تم ان میں اہلیت پاتے ہو تو ان کے پھر مالوں کو ان کے حوالے کر دو۔ یعنی یہاں پر یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری انسٹرکشنز آ رہی ہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں یعنی دو چیزیں ہیں، دو شرطیں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یعنی جب کوئی یتیم جو کسی کی کفالت میں ہے بالغ ہو گیا، ایک بات، اور دوسری رشدہ کا ورڈ ہے نا، یعنی اس میں اس شخص میں دنیاوی معاملات میں مال کو خرچ کرنے کی صلاحیت ہونا۔ تو یہ دو کنڈیشنز آ رہی ہیں۔ اب پہلی کنڈیشن یعنی پہلی شرط کے بارے میں تو فقہائے امت ایگری کرتے ہیں، وہ سب ایگری کرتے ہیں کہ جی بالغ ہوگا بچہ تو ہی اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن دوسری شرط کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر بلوغت کو پہنچنے پر یتیم میں رشد یعنی اس میں سمجھ بوجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ 7 سال اور انتظار کریں۔ پھر کیا ہے کہ اگر اس میں رشد پایا جا رہا ہے یا نہیں ہے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ پہلی شرط پہ جیسے کہا گیا کہ علماء اکٹھے ہیں، دوسری میں تھوڑا سا ان کی جو کہہ لیں کہ آپ کے ڈفرینسز ہیں ان کی رائے میں۔ پھر اسی طرح ایک اور انسٹرکشن ملتی ہے کہ یتیم کا جو سرپرست ہے اگر وہ مالدار ہے تو پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہے تو وہ معروف طریقے سے کھائے، یعنی بچے کو پالنے میں اس کی پرورش کرنے میں جو اخراجات ہیں، اگر تو کوئی مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچے، یعنی اپنا مال خرچ کر دے تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن اگر اسی کا مال اس کے لیے خرچ ہو رہا ہے
تو یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ ہی کہا گیا کہ اگر کوئی فقیر ہے، یعنی اس کا جو ولی ہے، سرپرست ہے، وہ مالدار نہیں ہے، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر اپنا مال خرچ کر دے یتیم پر، تو وہ پھر اس کے مال سے، یتیم ہی کے مال سے اس کے اوپر خرچ کرے، اور اپنا حق خدمت جو ہے اس پر اس حد تک لے کے ہر ایک جو نیوٹرل آدمی ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرے، اور یہ بھی کہ یعنی چوری چھپے نہ لے بلکہ علانیہ اس بات کو متعین کرے اور اس کا حساب رکھے۔ اور بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تم ان کے مالوں کو، یعنی یتیموں کے مال کو اب تم یتیموں کو واپس دے رہے ہو تو اس پر گواہ ضرور کر لو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، یعنی تمہارے پاس گواہ ہونے چاہیے کہ تم ان کا مال ان کے حوالے کر رہے ہو۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی اللہ ہی حساب لینے والا کافی ہے، اللہ خوب جانتا ہے وہ جو تقوی والا ہے جو فساد کرنے والا ہے۔ اگلے پیج سے انہیریٹنس کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی وراثت کی تقسیم۔ تو یہ پیج اور اگلا پیج سارا اسی کے حوالے سے ہے، اور یہ بڑا اہم کہہ لیں کہ پیج ہے، اور اس سے اگلے والا بھی۔ تو کیا بات آ رہی ہے جی؟ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یعنی مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین یا کوئی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے اس میں ان کے مال میں سے حصہ ہے۔ پھر اسی طرح وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یعنی جس طرح مردوں کے لیے اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے اگر ان کے ماں باپ مر گئے ہیں یا بیوی ہیں، جیسے آگے ڈیٹیل ہم پڑھیں گے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے وراثت میں، ٹھیک ہے جی، سمپل بات، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ، مما قل منہ او کثر، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چیز زیادہ ہو تو ہی بٹے گی، تھوڑی ہو زیادہ ہو چیز تو بٹے گی۔ نصیبا مفروضہ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا، مقرر کیا ہوا حصہ ہے دونوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں اس آیت سے کہ یہ قانون بتا دیا گیا، شرعی جو آپ شریعہ لا کیا آ رہا ہے کہ میراث میں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے، اور دوسری چیز کہ میراث ہر حال میں تقسیم ہوگی، یعنی انہیریٹنس کی ڈسٹریبیوشن لازمی ہوگی، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر بات آ رہی تفسیر میں کہ حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور اس کے 10 وارث ہیں تو یعنی وہ جو اس کپڑے کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ وراثت کا جو قانون ہے ہر قسم کے اموال اور املاک پر جاری ہوگا، یعنی کسی قسم کی بھی اگر کسی کے پاس پراپرٹی ہے یا کیش ہے یا گولڈ کہہ لیں، وہ بھی منی ہی کی فارم ہے، تو ان سب پر قانون نافذ ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا شریعہ لا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور بات اس سے کیا پتہ چل رہی ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث یعنی مرنے والا اپنا مال چھوڑ دے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی یہاں پر میت کے وارثوں سے کہا جا رہا ہے، انہیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے وقت اگر دور اور نزدیک کے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں تمہارے گھر، غریب ہیں، مسکین ہیں اور یتیم بچے ہیں، تو ان کے ساتھ تنگ دلی کا معاملہ نہ کرو، یعنی میراث میں مرنے والے کے وارث اگرچہ وہ نہیں ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ وسعت قلب سے کام لو، صلہ رحمی بھی تو اللہ نے فرما دی ہے نا، صلہ رحمی کے کچھ حقوق ہیں، تو کیا ہے کہ اس میں سے کچھ ان کو بھی دے دو، کچھ انہیں بھی کھلا دو، اور ان کے ساتھ اچھی بات کرو، یعنی طعنے تشنیع اور دل توڑنے والی باتیں مت کرو جو کم ظرف لوگوں کا معاملہ ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے جی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ بڑی ہی خوبصورت آیت، بڑے زبردست انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں انسانوں کو، کیا ہی خوبصورت انداز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، انہیں بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کا کے حق کے بارے میں کیسے پھر اندیشے، کیسے فکر، خوف لاحق ہوں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور درست بات کریں اور یتیموں کے مالوں کو ظلماً مت کھائیں۔ یہ جیسے اب اس کی ڈیٹیل میں آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ان کے لیے ایک دانہ تک نہیں چھوڑا، حبہ کی بات آئی یہاں پر، اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ تو اس پر یہ آیات
نازل ہوئیں، یعنی یہ ایک روایت ہے اس آیت کے بارے میں۔ تو بات یہ ہے کہ بڑے ہی زبردست اور دل کو چھو جانے والے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھی تو خیال کرو، تم آج یتیم کے مال پر سانپ بن کے بیٹھ گئے، تو کل کو اگر تم مرو اور تمہارے بچے یعنی چھوٹے ہوں تو تمہیں خدشہ نہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ تمہارے بچوں کا کیا بنے گا۔ یعنی یہ زندگی آپ دیکھیں مکافاتی عمل ہے، آج اگر ہم اچھائی کر رہے ہیں تو یقیناً اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب سورۃ الکہف پڑھتے ہیں ہم تو اس میں کیا بات آتی ہے، یعنی خضر علیہ السلام ایک بستی کی دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے کیا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کی اجازت سے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کرتے ہیں، اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، کہا جاتا ہے یعنی اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، اور ان یتیموں کا باپ کیا تھا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ تو یہ سبحان اللہ، یعنی اللہ کسی کی نیکی کو جانے نہیں دیتا، تو باپ نیک تھا تو اس کا دیکھیں اثرات، یعنی وہ خزانہ اللہ نے سنبھال رکھا کہ ان یتیموں کو ملے جب وہ بالغ ہو جائیں، کسی قابل ہو جائیں، تو کہا گیا کہ اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیں تاکہ کوئی دوسرا نہ دیکھ لے اس خزانے کو۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کا فضل کرم۔ تو یہی بات سمجھائی جا رہی کہ دیکھو یتیموں کے مالوں کو ظلماً مت کھاؤ، اور جو ایسا کرے گا وہ کچھ نہیں، یعنی آگ ہی اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، اور یقیناً وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والا ہے۔ اور ڈرو اللہ سے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، کل کو تمہارے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو اچھائی کرو، اچھائی کرو گے اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی احسان کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اچھا جی، اگلی آیت بڑی اہم، یعنی یہاں پر تقسیم جو وراثت کی اس کے بارے میں ڈیٹیل، لڑکی کو کتنا ملنا ہے، لڑکے کو کتنا ملنا ہے، ماں باپ کو کتنا ملنا ہے، جی اس کی ڈیٹیل ہم اس آیت میں دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وصیت، اب میں ترجمہ صرف آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، کہ اللہ وصیت کرتے ہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک ہے۔ یعنی سمپل اصول یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی، تو بیٹیوں کو بیٹوں کے نسبت ہاف ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ کہہ لیں کہ اگر 1 لاکھ بیٹے کو جا رہا ہے تو بیٹی کو 50,000 ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ذرا سمپل کر کے میں نے آپ کے آگے بات رکھ دی۔ اچھا جی، آگے بات آ رہی ہے کہ اگر، اب یہ دوسرا اصول کہ اگر مرنے والے کی لڑکیاں ہیں، 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی شخص نے کوئی لڑکا نہیں چھوڑا اور اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہیں، تو خواہ 2 لڑکیاں ہوں یا پھر 2 سے زائد ہوں، ہوگا کیا کہ ان کو جو کل جو ٹوٹل جو پراپرٹی ہے اس میں سے 2/3 حصہ دیا جائے گا، یعنی 2/3 حصہ ان لڑکیوں میں تقسیم ہوگا، اور باقی جو 1/3 ہے وہ دوسرے وارثوں میں جائے گا۔ اور یہ کنڈیشن کس صورت میں ہے، جیسے میں نے بات بتا دی کہ مرنے والے کا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیٹیاں ہی ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، اگر 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو بھی ان سب کو 2/3 حصے میں سے دیا جائے گا، 2/3 حصہ ان کے اوپر خرچ ہوگا، اور باقی جو ہے نا 1/3 دوسرے وارثوں میں چلا جاتا ہے، یعنی جو مرنے والے کے سگے بہن بھائی ہیں یا ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر میت کا صرف 1 لڑکا ہو، یعنی اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے اگر اس کا 1 لڑکا ہے تو اس پر تمام فقہا جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں کہ سب کا سب مال اس 1 لڑکے کو چلا جائے گا، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب کے سب مال کا وارث ہوگا، سوائے یہ کہ یعنی اس کی جو ماں کا حصہ بنتا ہے یعنی اس لڑکے کی، اور اسی طرح اس کے اگر دادا اور دادی زندہ ہیں تو ان کا حصہ، ٹھیک ہے نا، ماں باپ کا حصہ بھی اللہ نے رکھا ہے اور بیوی کا بھی، اسی طرح اگر 1 سے زائد بیویاں ہیں تو بھی دوسری کا بھی حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن مرد کی موجودگی میں، یعنی بیٹے کی موجودگی میں، چاہے 1 ہی بیٹا ہو، کوئی اور بہن بھائی اس میں اس کے جو مال ہے اس میں وہ شریک نہیں ہو سکتا، وارث نہیں ہو سکتا، جبکہ لڑکیوں کا معاملہ مختلف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر 1 ہی لڑکی وارث ہو، یعنی اس کا کوئی بھائی نہیں ہے نہ کوئی بہن ہے، مرنے والے کی 1 ہی اولاد ہے اور وہ ہے لڑکی،
تو کیا ہے اس کو آدھا حصہ ملے گا، یعنی جو ٹوٹل مال ہے اس کا، اس میں سے آدھا حصہ اس لڑکی کو ملے گا، وہ آدھے حصے کی وارث ہوگی. یہ بڑی اہم بات ہے. اور باقی جو آدھا ہے وہ پھر تقسیم ہوگا مرنے والے کے ماں باپ پر، بیویوں پر، سگے بہن بھائیوں میں، یہ سب تقسیم ہوگا. لیکن لڑکی کو یعنی اس کی بیٹی کو، ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا. پھر اسی طرح آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر میت صاحب اولاد ہے، یعنی مرنے والے کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو بھی کیا ہے اس کے والدین کے لیے، یعنی ان دونوں کے لیے، ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی، چھٹا حصہ 1/6 ان کو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ حقدار ہوں گے، خواہ میت کے مرنے والے کے کتنے ہی بیٹے یا بیٹیاں ہوں. پھر ایک اور کنڈیشن کہ اگر مرنے والا صاحب اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے ہی نہیں، اولاد ہی نہیں ہے، تو اب کیا ہے کہ والدین ہی اس کے وارث ہوں گے اور ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر بات آ رہی ہے فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ، تو اس کے ماں باپ وارث ہوں گے اور اس کی ماں کو تیسرا حصہ جائے گا. اور اگر اس میت کے بہن بھائی موجود ہیں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. یعنی بات یہ ہے کہ یہ بھائی بہن میت کے اگرچہ باپ کی موجودگی میں وارث نہیں ہیں، وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے، یہ باپ کی موجودگی میں باپ ہی وارث ہوگا، لیکن یہ ماں کے لیے نقصان کا سبب بن جائیں گے. یعنی اگر ایک سے زائد ہوں گے تو ماں کے تیسرے حصے کو چھٹے حصے میں تبدیل کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور باقی جو سارا مال جو 5/6 ہے وہ باپ کے حصے میں چلا جائے گا، شرط یہ کہ کوئی اور وارث نہ ہو. یعنی یہ سب چیزیں اس صورت میں ہیں جب میت کی اولاد نہیں ہے اور میت کے ماں باپ کے ساتھ اس کے بہن بھائی بھی زندہ ہیں، تو پھر یہ اصول لاگو ہوگا، یہ رول یعنی امپلیمنٹ ہوگا. اور اہم بات کیا آگے آ رہی ہے، من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، یعنی یہ جو انہیریٹنس کی ڈسٹریبیوشن ہے، تقسیم ہے وراثت کی، تب تک نہ ہوگی جب تک کہ اگر میت کے ذمے کوئی قرض ہے یا اس کی وصیت ہے. ٹھیک ہے نا، وصیہ، یہ وصیت سے یارہ جو ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تقسیم کرنا ہے آپ نے مال کو، لیکن پہلے اگر مرنے والا کوئی وصیت کر گیا ہے مال کے حوالے سے، ہو سکتا ہے وہ کہہ گیا ہو کہ فلاں کو ہبہ کر دو، دے دو میری طرف سے، یا جو کچھ بھی کہیں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا وہ کہہ گیا ہے، تو بات یہ ہے کہ پہلے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. اس کے مال میں سے جو کچھ بھی اس نے چھوڑا ہے، چاہے زیادہ ہو چاہے تھوڑا ہو، تو اس کے مال میں سے پہلے وہ خرچ کیا جائے گا جو اس نے وصیت کی ہے، اور اگر کوئی اس پر قرض ہے کسی کا تو وہ ادا کیا جائے گا. یعنی یہ دو کام، اس کی وصیت کو پورا کرنا اور اس کے قرض کو ادا کرنا، ان دونوں کاموں کے بعد اس کی وراثت کی تقسیم ہوگی. اور لاسٹ میں بڑی خوبصورت نصیحت اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کون تمہیں زیادہ نفع دے گا. یعنی تمہیں کیا پتہ، یہ تو اللہ کو پتہ نا کون تمہیں زیادہ نفع دے دے گا. تو بات یہ ہے کہ تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم نہ کرو، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کرو یہ کام جو اللہ نے مقرر کر دیے حصے کو. یہ نہ کرو کسی بیٹے کو زیادہ دے دیا، کسی بیٹی کو کم دے دیا، یا کسی بیٹی کو زیادہ دے دیا، اپنی مرضیاں نہ کرو. جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اس سے 1 انچ نہ آگے بڑھو. دیکھیں اس میں حدیث کے حوالے سے بھی ایک بات آتی ہے اسی سے ریلیٹڈ، کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو اونٹ دینا چاہ رہا ہوں، تو اور آپ کو گواہ کرنا چاہ رہا ہوں اس پر. تو آپ نے فرمایا میں تو ناانصافی پر گواہ نہیں ہو سکتا، یعنی کیا تم سب کو دے رہے ہو یہ گفٹ؟ تو یہ تو ناانصافی ہے، کسی ایک کو دینا کسی ایک کو نہ. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جو آنکھ والا سسٹم ہے نا، یہ شریعہ لاز میں نہیں ہے ہمارے، یہ چیز پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اولاد کوئی کتنی بھی ڈس اوبیڈینٹ ہے، آپ اس کو آنکھ نہیں کر سکتے، آپ اس کو بے دخل نہیں کر سکتے. جو حصہ اللہ نے مقرر کر دیا اس کا سو کر دیا، جیسے اللہ نے فرما دیا فریضۃ من اللہ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، فکسڈ ہیں. اب تم ان میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، اور ایسا کرنا بڑے گناہ کی بات ہے، یہ اللہ کی حدود کو پار کرنے کی بات ہے. ہاں اس پر یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے نا، وراثت کا اصول ہی تب آتا ہے تقسیم کا جب کوئی مر جاتا ہے،
اس کے مرنے کے بعد کی بات. لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں کسی کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں، جیسے یعنی دیا جا سکتا ہے، ہبہ کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی، ٹھیک ہے، یہ بات ہے جائز. اگرچہ اولاد میں ناانصافی کرنے سے بچنا چاہیے، جیسے کہ حدیث میں ہم نے یہ بات پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے. تو جی اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور وہی حکمت والا، اسے خوب پتہ ہے کہ کون کس چیز کا کتنا حقدار ہے، وہ کیا ڈیزرو کر رہا ہے. تو جی یہ رہی تفسیر آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر، واجبات پر عمل کرنے کی توفیق دے، دل کی خوشی سے ہم اللہ کے احکامات کو مانیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.